बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4 दिसंबर का आगाज़ हो गया, जुमेरात के दिन का। नोटिफिकेशन। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपके कुछ दिलचस्प सवालात के भी जवाबात दूंगा। मैं कोशिश वैसे मेरी पूरी होती है कि मैं कमेंट्स जितने पढ़ सकूं वो पढ़ता हूं। तो मैंने कुछ दिलचस्प कमेंट्स पढ़े हैं, जिनमें से 2 को मैं एड्रेस करूंगा। एक ये कि कुछ लोग इतने अब उनका दिमाग जो है ना वो घूम गया है, उनके दिमाग की दही बन गई है। वो कह रहे हैं क्या बकवास है, हमें एक बात बताएं कि मसला है या नहीं है। और दूसरा, मुझसे दोस्त पूछ रहे हैं कि आप अपने व्लॉग्स में अबसार आलम साहब और आसमा शराजी साहिबा और तलत हुसैन साहब, इनके आप ट्वीट्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को भी मैं एड्रेस करूँगा। पहले वो काम नहीं करूँगा कि जी जो बात इंपॉर्टेंट करनी है वो एंड में जाके की जाए, लेकिन इस वीडियो में मैं काफ़ी डिस्कशन करूँगा आपके सामने चीज़ों के ऊपर। लेकिन मैंने पिछले कोई 3-3.5 घंटे से मैं मुमकिन तौर पर जितनी शख्सियात ऐसी हो सकती हैं जिनसे कोई न कोई ख़बर मिल सकती है, जिनके कहीं न कहीं को राब्ते हैं, तो मैंने उन सब से राब्ते किए और उनमें से 2 शख्सियात ने मुझे 2 बहुत अहम जो हैं वो ख़बरें दी हैं। एक शख्सियत ने मुझे जो बहुत वेल कनेक्टेड हैं और बहुत ही वेल कनेक्टेड हैं, उनका ये कहना था और उनका ये दावा है कि हुकूमत को आज शाम 5 बजे तक, जुमेरात शाम 5 बजे तक की डेडलाइन दे दी गई है और हुकूमत को कहा गया है कि आज शाम 5 बजे तक नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए। और उनका ये ख्याल है कि अगर आज शाम 5 बजे तक नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर आप ये समझें कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। अच्छा, अब अगले एक चीज़ पे चलते हैं। मैं आपको पहले तो ये आपको बताऊं कि देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ट्वीट किया था, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने ये दावा किया था कि जनाब बहुत जल्दी प्रोसेस शुरू हो गया और बहुत जल्द जो है वो नोटिफिकेशन हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब के उस ट्वीट को 84 आवर्स गुजर चुके हैं, 84 घंटे गुजर चुके हैं। इन 84 घंटों में पूरी पाकिस्तानी कौम इंतज़ार की सूली पर लटकी हुई है, चाहे वो मौजूदा हुकूमत के हामी हो या मुखालफिन हो। हामी ज़ाहिर है वो भी परेशान है कि कहीं काम ख़राब ना हो जाए, और जो इस हुकूमत के मुखालिफ हैं उनको ये होप्स पैदा हो गई हैं कि अगर एक पेज फट गया है तो फिर शायद इस हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाए। तो उनको इस वजह से उनको इंतज़ार है कि भाई ये नोटिफिकेशन वाला मामला जो है वो पता चले। इसी तरह से अगर आप बात करें शहबाज शरीफ साहब की, कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका बताया गया था कि वो लंदन है, लंदन से गिरे लाहौर में अटके और लाहौर से फिर वो इस्लामाबाद आए। तो शहबाज शरीफ को पाकिस्तान पहुंचे हुए 54 घंटे हो चुके हैं, इस वक्त 54 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जिनके बारे में बताया जा रहा था कि जी वो बस वो वज़ीर-ए-आज़म क्योंकि बाहर थे इसलिए नोटिफिकेशन नहीं हो सका, और जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म पहुँचेंगे तो नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो उनको भी 54 घंटे हो गए पाकिस्तान पहुँचे हुए। फिर राना सनोला साहब ने 15 नवंबर को कहा था कि 2 दिन में नोटिफिकेशन हो जाएगा। अब उसको राना सनोला की उस 17 नवंबर तक हो जाएगा। राना सनोला साहब की उस बात को 17 दिन हो गए, यानी उस डेडलाइन को गुजरे हुए 17 दिन हो गए। अच्छा, ये इस वक्त पहले इस को एड्रेस कर लेते हैं कि अबसार आलम साहब, आसमा शराजी साहिबा और तलत हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि इशू है और अच्छा खासा है, और सबसे इस बात का एतराफ़ करना चाहिए कि अगर सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस मौजू पे किसी ने दी है तो वो इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने अबसार आलम साहब ने। तो दूसरी तरफ मुनीफ फारूक साहब, हसन अयूब साहब, सोहेल वड़ाई साहब और भी कुछ साफ़ी वो कह रहे हैं कि जी किसी तरह का कोई मसला नहीं है। अब पहले तो लोग इस बात पे कंफ्यूज हैं कि ज़ाहिर है ये सारे जितने मैंने नाम लिए हैं इनमें से कोई भी प्रो पीटीआई नहीं है, ये सारे के सारे एंटी पीटीआई हैं। और ये सारे के सारे, इनको जब एक लिस्ट बनाई जाती है कि प्रो पीएमएलएन और एंटी पीएमएलएन, तो ये सारे के सारे प्रो पीएमएलएन, प्रो इस सिस्टम हैं। मतलब मैं इन पे बाकी कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने कोई मफादात लिए हैं, ये कोई लिफाफे लेते हैं, मैं ये बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा। देखिए, हर एक अपनी राय रखने में आज़ाद है। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं उन सहाफ़ियों की, चाहे वो नून लीग के हमारे रिपोर्टर्स, सहाफ़ी, यूट्यूबर्स जो प्रो पीएमएलएन क्यों नहीं है, लेकिन अगर वो उनकी सोच ये है कि मियां नवाज शरीफ का जो हुकूमत चलाने का मॉडल है, तरक्की जो मॉडल है वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, तो मैं उनसे बिल्कुल इख्तलाफ नहीं रखता, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं सिर्फ इख्तलाफ उन लोगों से रखता हूँ जो पैसे लेके और मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं। जो मैंने बताया ना कि वो लोग जो बगैर किसी माली मफाद के नून लीग को सपोर्ट करते हैं, उनमें से एक नाम ज़फ़र नकवी साहब का है। ज़फ़र नकवी साहब, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ज़फ़र नकवी साहब के साथ, क्योंकि मेरा एक ज़ाती भी एक उनके साथ तल्लुक़ है, और ज़फ़र नकवी साहब वो हैं कि जिस दौर में
जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ साहब का जो है वो नाम लेना मुमकिन नहीं था उस वक्त। अगर किसी ने, मियां नवाज शरीफ ने तो बहुत बाद में नाम लेना शुरू किया, अगर किसी ने सबसे पहले नाम लेना शुरू किया था जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ का इमरान खान के दौर में, तो वो ज़फ़र नकवी साहब थे। ज़फ़र नकवी साहब ARY में रहे हैं और फिर वो उन्होंने अपना यूट्यूब शुरू किया। और ये वो हैं जिनके मियाँ साहब जब लंदन में थे तो मियाँ साहब उनके व्लॉग्स रेगुलर सुना करते थे और बहुत ही ज़्यादा सुना करते थे और बहुत उनको पसंद करते थे, फीडबैक भेजते थे। शरीफ ख़ानदान की तकरीबन तमाम शख्सियात उनके व्लॉग सुनती थी, उनको फीडबैक भेजती थी। फिर इन्होंने उसकी कीमत भी अदा की, ये उठाए गए और फिर ये आए और इनसे जो है वो बहुत कुछ हुआ, फिर ये दूसरी बार उठाए गए। और इसलिए मैं कई बार ये इस बात में माजरत भी करता हूँ कि इमरान खान साहब के दौर में जब इंटेलिजेंस एजेंसीज कुछ सहाफ़ियों को उठा रही थी तो उस वक्त हमें उन सहाफ़ियों के साथ खड़े होना चाहिए था, और उस पर मैं माजरत भी करता हूँ कि हम गलत थे उस वक्त, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन दूसरी बार फिर ज़फ़र नकवी साहब उठाए गए। 2 बार इमरान खान के दौर में ज़फ़र नकवी साहब उठाए गए थे फिर, और वो इमरान खान के बहुत ही शदीद मुखालिफ थे, बहुत ही शदीद मुखालिफ थे। 2 वजूहात, एक ज़ाहिर है उनके साथ हुआ था और वो उस वक्त इन चीज़ों पर तनकीद करते थे कि इमरान खान जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इतने डिपेंडेंट है, ये नहीं होना चाहिए और वो सारी चीज़ें, और वो क्योंकि एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे। फिर क्या हुआ कि वो नून लीग को ज़ाहिर है वो बहुत सपोर्ट करते थे, उन्हें लगता था कि मियाँ साहब वोट को इज्जत दो वाले हैं, मियाँ साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, मियाँ साहब खुददार हैं, बड़े बहुत बहरहाल मियाँ साहब के हामी थे। PDM का दौर आया, उन्होंने सपोर्ट किया और सारा वो चलते रहे। अभी नून लीग का दौर आया, उन्होंने सपोर्ट शुरू की, लेकिन अब से कोई 6-7 माह पहले से उन्होंने मुस्लिम लीग नून पे बहुत ज़्यादा तनकीद करना शुरू कर दी कि आप इंसानी हकूक़ की पामालियों में आप हिस्सेदार हैं, आप आज़ादी राय में हिस्सेदार हैं। और हालांकि वो क्योंकि एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के बहुत अहम लोग जो है वो उनके साथ साउथ पंजाब में और DI खान में और बहुत से इलाकों में वो कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं साफ़ पानी के, पीने के लिए जो पानी है उसके लिए, तो वो उनको उस एसोसिएशन की हद तक सपोर्ट भी करते थे। पर्सनल वो रवादार नहीं है नून लीग से 1 रुपए के भी, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते कराते अब वो खुल के मुस्लिम लीग नून के खिलाफ तनकीद करते हैं। पिछले 2 माह से वो क्यों तनकीद करते हैं? क्योंकि वो उनकी सोच माली मफाद के बगैर थी कि यार मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत दो वाली है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन उनको जब चीज़ें क्लियर हुई तो वो इन पर तनकीद करते हैं। तो ऐसे लोगों की मैं जो है वो रिस्पेक्ट करता हूँ। अब आ जाएं कि ये जो इस वक्त मुनीफ फारूक साहब, सोहेल वड़ाई साहब, ये जो सारे लोग कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई मसला नहीं है, ये वो लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट से पूछ रहे हैं। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट तो यही कहेगी कि कोई मसला नहीं है। इसकी मैं आपको 2 मिसालें देता हूं। जब इमरान खान साहब का दौर था और DGI वाला मामला हुआ तो उस वक्त मैं ये साथ इसलिए डिस्क्लेमर देता हूं, इसको क्लैरिफाई करता हूं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ लोग फिर क्लिप उठा के और अलग से लगा देते हैं। हालांकि आप लोग जो रेगुलर सुनने वाले हैं, आप मेरे से ये बात सुन चुके होंगे कि मैं ये बता चुका हूं कि मैं ये कभी भी नहीं कहता कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने बुला के कोई फाइलें दिखाई थी और मैं वो फाइलें देख के मैं समझता था कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ खानदान चोर है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बतौर कोर्ट रिपोर्टर पनामा केस को पूरा कवर किया है। मैंने शरीफ खानदान के एहतसाब अदालत के ट्रायल को मुकम्मल कवर किया है। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपीलों को मुकम्मल कवर किया है। इस सब को कवर करने के बाद मैं 1000% क्लियर हूं कि इन्होंने अवाम के टैक्स का पैसा लूटा है। इन्होंने नहीं साबित कर सके कि लंदन में असासे और जायदादें, कारोबार, सऊदी अरब में कारोबार के इन्होंने पैसा कमाया कैसे, बाहर भिजवाया कैसे, ये हलाल के ज़राए आमदन साबित नहीं कर सके। ये मैं आज भी इस बात पे कन्विंस हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे बताया तो मुझे पता चला कि चोर हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने बताया होता तो फिर जब एस्टैब्लिशमेंट ने हमें बताना शुरू किया कि नवाज शरीफ जरूरी है तो मैं फिर कहता कि यार नहीं यार, इन्होंने मुझे बताया था कि चोर है तो मैंने इनकी बात मान ली थी। अब ये कह रहे हैं कि नहीं तो मैं मान लूँ। नहीं, मैं इस बात पर क्लियर हूँ। लेकिन 2019 में पहली बार मेरा राब्ता शुरू हुआ एस्टैब्लिशमेंट की एक शख्सियत के साथ। उन्होंने राब्ता किया मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं ये भी साथ डिस्क्लेमर देता होता हूँ और ऑन ओथ बताता होता हूँ कि मैं 1 रुपए का भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट रवादार नहीं हूँ किसी इंटेलिजेंस एजेंसी से। मैं ये भी बताता होता हूँ कि मैंने कोई किसी तरह की नौकरी कभी एस्टैब्लिशमेंट के लोगों से कॉल्स करवा के नहीं ली। ये मैं बड़ी क्लियर इसलिए बातें करता हूँ कि कुछ हमारे क्लिप्स उठा के नून लीग वाले पर लगा देते हैं, तो ताकि लगाने तो फिर ये पूरा क्लिप लगाएं। खैर, जब ये DGI वाला मसला हुआ, जनरल फैज़ साहब वाला, तो उस वक्त तक हमारा जो मीडिया को डील करते थे जो फौज में, चाहे वो ISPR हो या जो इधर M-Wing में जो लोग इसको देखते थे, उनके साथ हमारा काफ़ी राब्ता हो गया था। तो उनसे जब हमने पूछा कि जी बताएं क्या सूरत हाल है, तो
وہ نا انہوں نے ہمیں کلیئر کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ہمارا ظاہر ہے وہ ایک ادارے کے اندر کی ایک ایسی چیز تھی, جب وہ ہمیں بتا رہے تھے تو ہم پورے کانفیڈنس کے ساتھ ہم نے کہنا شروع کیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو پتہ یہ اس وقت چلا جب فواد چودھری صاحب نے اس کے بعد ہمیں بتایا, اور یعنی حکومتی سائٹ سے ہمیں پتہ چلا کہ نہیں مسئلہ تو ہے, اور اس کے بعد ہم نے ظاہر ہے بات کرنا شروع کی کہ نہیں مسئلہ ہے. پہلے تو 4-5 دن جب ہم اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتے رہے تو ہم 100% یقین سے کہتے رہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہم اس طرف سے موقف لے رہے تھے جس کا ہمیں یہ تھا کہ یہ تو مسئلہ ادھر کا ہے, ان سے بہتر ہمیں کون بتائے گا. اور ہمیں اس بات کے اوپر پورا اعتماد تھا کہ ہم سے یہ غلط فہمی نہیں کریں گے, ہم سے یہ جھوٹ نہیں بولیں گے, ہمیں سچ بتائیں گے. اور ہمیں وہ بتاتے رہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ہم کہتے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب فواد چودھری صاحب سے ملاقات ہوئی اور فواد چودھری صاحب نے بتایا کہ مسئلہ ہے, تو پھر وہاں سے پھر فروغ نسیم صاحب سے کچھ ملاقاتیں ہوئیں ایک دوست کے ساتھ, اس سے پھر کرتے کراتے پھر چیزیں چینج ہوتی رہیں. پھر آپ کو پتہ ہے وہ کرتے کراتے پھر یہ رجیم چینج والا موقع آ گیا. بلکہ مجھے یاد ہے ایک دن, اور کس حد تک چیزیں حکومت کو بھی کئی بار, حکومت کے بھی کچھ لوگوں کو کس طرح سے اندھیرے میں رکھا جاتا ہے. میں آپ کو 2 اس پہ واقعات سنا دیتا ہوں. اور میری اطلاع ہے کہ فواد چودھری صاحب نے کوئی بک شک وہ لکھ رہے ہیں, اور وہ یقیناً ان کی بک میں یہ چیزیں آ جائیں گی. ایک دن فواد چودھری صاحب کو کال کی میں نے اور عدیل وڑائی صاحب نے کہ سر کیا صورتحال ہے اس وقت. تو انہوں نے کہا جی دفتر آ جائیں پھر آپ کو خبر دیتا ہوں. میں اور عدیل وڑائی صاحب ان کے دفتر گئے. جب ہم ان کے دفتر گئے, وہ وزیر اطلاعات تھے, تو ہم نے کہا سنائیں. انہوں نے کہا جی باجوہ صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ انہوں نے کور کمانڈر کانفرنس کیا, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کنٹینیویشن چاہیے اور ہم اس حکومت کو نہیں گرنے دے سکتے. اور باقی عمران خان صاحب نے ان کو کہہ دیا ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا یہ فوج کہ میں پوری اس پہ رائے لوں گا, اور میں نے کہیں یہ فیصلہ نہیں کیا کہ میں نے جنرل فیض کو بنانا ہے. تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا, چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں, اور اگلے 2 دن میں اتحادیوں کے 1-2 دن میں اتحادیوں کے بیانات آنے لگ جائیں گے کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. اس وقت میں اور عدیل وڑائی صاحب جب وہاں سے نکلے تو مجھے یاد ہے موسم بڑا اچھا تھا, بارش ہو رہی تھی, اور ہم وہ ٹریل 5 یا پتہ نہیں کون سا وہ ہے جہاں پہ وہ پکوڑے شکوڑے ملتے ہیں, ہم وہاں جا کے پکوڑے کھا رہے ہیں. اور وہ ہوتا نہیں ہے کہ جیسے یہ خیر کچھ لوگ تو صرف خواتین کی مثال دیتے ہیں, کچھ مردوں کے اندر بھی عادت ہوتی ہے اور رپورٹرز کے اندر ہوتی ہے کہ جب ان کو کوئی خبر پتہ چل جائے تو جب تک وہ آگے نہ بتا دیں تو ان کے پیٹ میں درد رہتا ہے. تو اس دن میں اور عدیل وڑائی بھی کہتے تھے کہ یار کوئی آئے اور ہم سے پوچھے کہ کیا چل رہا ہے اور ہم بتائیں. ہمیں لگتا تھا کہ ہمیں پتہ ہے, لیکن اب دیکھیں کہ فواد چودھری صاحب کو جو اس وقت پتہ چلا حقیقت اس کے برعکس تھی. پھر اسی طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ کیس چل رہا تھا یہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ والا جس میں عدم اعتماد انہوں نے مسترد کر دی تھی اور یہ کیس چل رہا تھا, تو اس وقت فواد چودھری صاحب کو ایک جنرل باجوہ صاحب کی کال آئی تھی جس میں جنرل باجوہ صاحب نے ان کو کہا تھا کہ میری چیف الیکشن کمشنر سے بات ہو گئی ہے اور وزیر خزانہ سیکرٹری خزانہ سے بھی بات ہو گئی. انہوں نے کہا کہ جی بالکل پیسے ہیں, اور جب یہ کہا گیا تھا کہ پیسے نہیں ہیں الیکشن کے تو مطلب یہ بات ہو گئی ہے اور الیکشن کی طرف ہی معاملات جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزیں بظاہر جب آپ ادارے کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں تو آپ ان پہ جب اعتماد کر کے چیزیں دے رہے ہوتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے جو اس وقت منیر فاروق صاحب اور یہ سارے کر رہے ہیں. لیکن عاصمہ شرازی صاحبہ, ابصار عالم صاحب اور جو بات کر رہے ہیں, طلعت حسین صاحب بات کر رہے ہیں, میں ان کی یعنی اپنی ایمانداری سے اگر رائے دوں تو مجھے ان کی بات درست لگتی ہے, کیونکہ وہ حکومت کے لوگوں سے ان کو انفارمیشن مل رہی ہے. ان کو اسٹیبلشمنٹ مجھے نہیں لگتا شاید اسٹیبلشمنٹ سے بھی مل رہی ہو, میرا خیال ہے کہ ان کو حکومت کی سائڈ سے بتایا جا رہا ہے, اور جو حکومت کی سائڈ سے بتایا جا رہا ہے وہ درست بتایا جا رہا ہے کہ مسئلہ تو ہے اور مسئلہ تھوڑا نہیں اچھا خاصا ہے. اور مسئلہ کن چیزوں پر ہے اس حوالے سے ابصار عالم صاحب بتا چکے ہیں, اور اب تو مسلم لیگ نون کے قریبی لوگ اور زیادہ بتانے لگے ہیں, جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مختلف بتایا جا رہا ہے نا کہ مختلف چیزوں پہ ایشو ہے, جن میں سے ایک ایشو ڈان کی سٹوری میں, باقی سجاد صاحب کی سٹوری میں بھی تھا کہ اس پہ بھی نواز شریف صاحب کا ایک ہے کہ یہ جو سی ڈی ایف ہوں گے یہ مزید 2 سال کے لیے ہوں گے, 2027 تک ہوں گے, یا مزید 5 سال کے لیے ہوں گے, کیونکہ ان کا 2022 کے بعد انہوں نے 2025 تک رہنا تھا, 2 سال ایکسٹینڈ کیے گئے 2027 تک. تو اب لیکن آئین میں تو کلیئر ہے کہ ان کا نوٹیفکیشن 5 سال کے لیے ہوگا. اس چیز کے اوپر بھی یہ ابصار عالم صاحب بتا رہے ہیں, اور یہ بہت سے میرے لوگوں سے بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ابصار عالم صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کے اوپر بھی ہے کہ 3 سال یا 5 سال. دوسرا اس چیز کے اوپر کہ وائس چیف کے حوالے سے بھی حکومت چاہتی ہے کہ وہ ابھی لگے, اور اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ابھی نہیں ہم لگا سکتے. پھر ایک اور چیز نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر NSA, اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز ندیم انجم صاحب کو چاہتے ہیں کہ ان کو لگایا جائے.
یہ بات بھی اس کی بھی تصدیق بہت سے سورسز کر رہے ہیں کہ جی بالکل ہے. اور ابصار عالم صاحب نے تو بڑے کمپریہنسو ولاگس کیے ہیں. اور اچھا یہ جب میں اس کو بھی ایڈریس کر لوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ ان کو کیوں کوٹ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی شریف خاندان تک ایکسیس ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کی حکومت تک ایکسیس ہے. اب مجھے اگر میں اعظم نذیر طاہر صاحب کو کال کرتا ہوں یا اسحاق ڈار صاحب کو کال کرتا ہوں, پہلی بات تو ہے کہ میری کال کیوں سنیں گے بھائی, اور دوسری بات یہ کہ مجھے وہ کیوں کو خبر بتائیں گے. دیکھیں خبر کوئی بھی پولیٹیشین اس جرنلسٹ کو بتاتا ہے جس کا اس کے ساتھ اعتماد کا تعلق ہوتا ہے, اور یہ بہت سینسٹیو انفارمیشن ہے. یہ وہ ہمیشہ, کیونکہ یہ جن کا تینوں کا میں نے آپ کو نام بتایا, ان کو آپ گرفتار کر لیں, اٹھا لیں, جو مرضی ان کے ساتھ کریں, یہ سورس نہیں بتائیں گے اپنا کہ ان کو کس نے یہ خبر دی ہے. یہ اپنے سورس میں پروٹیکٹ کریں گے. تو اس لیے ان کو اس سورس نے خبر دی ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہ ہمارا نام نہیں بتائیں گے, اور ہمیں تو وہ اس لیے بھی نہیں بتائیں گے کہ ہم یہ ویسے ہی شرارت میں ہمارا نام نہیں ادھر ادھر کہیں سوشل میڈیا پہ بتا دیں, لوگوں کو بتا دیں کہ جناب ہم نے ان کو یہ خبر دی. تو پولیٹیشین ہمیشہ خبر اس کو دیتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہماری پی ٹی آئی کے لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو اتنی بڑی بڑی خبریں ہمیں پتہ چلتی ہیں, اتنی بڑی بڑی خبریں پتہ چلتی ہیں کہ, اور وہ جب ہمیں کہتے ہیں یہ آف دا ریکارڈ ہے تو ہم اس کو آف دا ریکارڈ رکھتے ہیں. یہ جب آپ کو خبر کوئی پولیٹیشین ہو, کوئی بیوروکریٹ ہو, کوئی بھی سورس ہو, جب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آف دا ریکارڈ ہے تو پھر آپ اس کو آف دا ریکارڈ رکھتے ہیں, لیکن آپ اپنے انالیسس میں یوز کرتے ہیں. تو مسئلہ ہے اور اچھا خاصا ہے. اور مسئلہ ایک میں نے آپ کو بتا دیا جو ابصار عالم صاحب بتا رہے ہیں کہ مسئلہ کن چیزوں پر ہے. وائس چیف کے اوپر حکومت چاہتی ہے کہ لگایا جائے. یہ چاہتے ہیں کہ ایک آئینی ترمیم ہے جس میں آئندہ کے لیے یہ ہو کہ سی ڈی ایف صرف بڑی فوج سے نہ ہو, وہ ایئر فورس سے بھی آ سکے, وہ نیوی سے بھی لیا جا سکے, وہ اسٹیٹک کمانڈ سے بھی لیا جا سکے, وہ مطلب 5 فورسز ہیں ان میں سے کہیں سے بھی لیا جائے. اور اسی طرح سے مسئلہ جو ہے, اور پھر دیکھیں نا اب طلعت حسین صاحب جو بات کر رہے ہیں, اگر یہی بات میں نے کی ہوتی تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا. اس لیے میں ان کے حوالے بھی دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اشتعال پھیلا رہے ہیں, آپ فوج کے اندر پتہ نہیں کیا کروا رہے ہیں, اس طرح کی بات کی جاتی ہے. اب طلعت حسین صاحب یہ بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن جب ہوگا تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا اجرا, اس کا عمل اسی دن سے شروع ہوگا. یعنی اگر مثال کے طور پہ آج نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو کیا یہ 4 دسمبر 2025 سے لے کے 4 دسمبر 2030 تک ہوگا, یا یہ 28 نومبر 2025 سے لے کے 28 نومبر 2030 تک ہوگا. کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو آج اگر کرتے ہیں اور 4 دسمبر کو کرتے ہیں اور 4 دسمبر 2025 سے لے کے 4 دسمبر 2030 تک کرتے ہیں تو یہ پچھلے 28 سے لے کے 4 تک کو آپ کیسے کور کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سی ڈی ایف کا جو عہدہ ہے وہ آپریشن آف لا کے تحت, آپریشن آف کنسٹیٹیوشن کے تحت وہ کریٹ ہو گیا 28 تاریخ کو. جب ایک عہدہ 28 تاریخ کو کریٹ ہو گیا تو آپ نے اس عہدے کے اوپر کسی نے کسی کو لگانا تھا, آپ نے نہیں لگایا. تو اچھا پھر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ادارے نے خود ان کو روکا ہوا تھا. تو میں نے اس پہ بھی پوچھا, میں نے ممتاز بھٹی صاحب سے پوچھا جو ڈیفنس کے اوپر اتھارٹی میں ان کو سمجھتا ہوں ڈیفنس کے معاملات کے اوپر. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اس کا آؤٹ کم دیکھیں, اس کا آؤٹ کم کیا ہوا ہے. اس کا آؤٹ کم یہ ہوا کہ ایک پوری ایک پوسٹ جو ہے, اتنا اہم عہدہ جو ہے وہ کنٹروورشل ہو گیا, اس کی تعیناتی, اس کا نوٹیفیکیشن کنٹروورشل ہو گیا. فوج کے حوالے سے جس طرح کی باتیں آ رہی ہیں, جس طرح کے ولاگز ہو رہے ہیں, جس طرح کی ڈسکشن ہو رہی ہے, انہوں نے کہا ادارہ اس سے اچیو کیا کر رہا ہے اگر وہ خود انہوں نے روکا ہوا ہے. انہوں نے کہا بالکل ایسا نہیں ہے. میں نے ان سے دوبارہ ابھی اس ویڈیو سے پہلے میں نے دوبارہ کال کر کے پوچھا, میں نے کہا ممتاز بھٹی صاحب آپ مجھے بتائیں کیا آپ 100% آپ کو ساری آپ نے رابطے کیے, آپ نے ملاقاتیں کی, آپ نے چیزیں دیکھیں, آپ کئی دہائیوں سے چیزیں دیکھ رہے ہیں, آپ کو 100% یہ کنفرم ہے کہ مسئلہ حکومت کی طرف سے ہی ہے, فوج کی طرف سے نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے 200% یقین ہے کہ مسئلہ حکومت کی طرف سے ہی ہے. تو دیکھیں مسئلہ ہے, مسئلہ تھا, کیا وہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو گیا؟ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سارٹ آؤٹ ہو گیا, جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف جو این ایس اے کی خواہش ہے میاں نواز شریف کی کہ ندیم انجم صاحب کو لگایا جائے, وہ خواہش ان کی پوری ہو گئی ہے اور ندیم انجم صاحب کو لگا دیا جائے گا. اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وائس چیف ابھی نہیں لگایا جائے گا, اس پہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات مان لی ہے. اور باقی جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس پہ بھی میاں صاحب مان گئے ہیں کہ 2027 تک نہیں 2030 تک یہ ساری چیزیں. تو مسئلہ تو تھا اور مسئلہ تو ہے. اب اگر سارٹ آؤٹ ہو گیا تو دیکھنا ہے کہ آج نوٹیفیکیشن ہوتا ہی نہیں ہوا, کیونکہ میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ خواجہ آصف کے ٹویٹ کو 84 گھنٹے ہو گئے, 80 نہیں 84 گھنٹے ہو گئے. 84 گھنٹے یار, مطلب اتنا اہم نوٹیفیکیشن جس کے اوپر تمام ٹی وی چینلز کے اوپر پروگرامز ہو رہے ہیں, ولاگز ہو رہے ہیں, انٹرنیشنلی بات ہو رہی ہے, انٹرنیشنل میڈیا میں اب خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں, اور آپ اتنی امپورٹنٹ چیز جو اتنی بڑی کنٹروورسی کریٹ ہو گئی ابھی تک آپ نے اس کے اوپر نہیں کیا.
تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں، 100% مسئلہ ہے. اب مسئلہ کس حد تک خراب ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا. اس کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. کیا اس کے جو اس وقت لڑائی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں کیا حکومت بھی جا سکتی ہے، کیا حکومت چلی جائے گی، یہ ایک سوال ہے. دیکھیں عمران نیاز خان صاحب نے ایک بات کی اور وہ بہت امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا کل کا جو بیان ہے بہت سخت، وہ دراصل نواز شریف اور زرداری کے لیے پیغام تھا. کیونکہ کئی بار نون لیگ کے جو حامی اینکرز ہیں اور صحافی ہیں وہ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ جی میاں نواز شریف جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ اگر ووٹ کو عزت دو کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں، تو عمران خان جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ جائے گا، پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائے گا، اور وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائے گا، پھر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان مل کے نواز شریف کو ماریں گے سیاسی طور پر، اور زرداری کو سیاسی طور پہ ماریں گے اور بڑا ظلم ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا. عمران خان نے جو کل عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں کہ جو بیان دیا ہے اس میں انہوں نے بتا دیا کہ میں میاں صاحب اگر آپ کوئی لڑائی لڑتے ہیں تو میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. اور اس سے پہلے محمود حنیف چکزئی صاحب کیٹیگوریکل کہہ چکے ہیں کہ سیاستدانوں کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے، ایک چارٹر تیار کرنا چاہیے. انہوں نے نون لیگ کو کہا ہے، پیپلز پارٹی کو کہا ہے کہ آپ سیاسی سپیس واپس لینے کے لیے چارٹر آپ تیار کریں، میں اس پہ سائن کرتا ہوں، عمران خان سے میں سائن کرواؤں گا. یہ محمود حنیف چکزئی صاحب کہہ چکے ہیں. تو لہٰذا معاملہ اب میں جو شروع میں آپ کو خبر دی تھی، میری اطلاع یہ ہے کہ آج شام 5 بجے تک کی ڈیڈ لائن ہے. اگر آج نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تو اس شخصیت نے مجھے کہا ہے کہ پھر رولا بہت زیادہ ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تو یہ ڈسکشن ہے نا کہ، اور یہ بات ممتاز بھٹی صاحب نے بھی ویسے کی ہے کہ ابھی تو یہ ڈسکشن ہے نا کہ نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد کیا ہوگا. ممتاز بھٹی صاحب نے تو یہ نہیں کہا، لیکن دوسرے جو دوست ہیں انہوں نے کہا کہ اگر آج نوٹیفیکیشن 5 بجے تک نہیں ہوتا پھر ہو سکتا ہے کہ نوٹیفیکیشن ہونے سے پہلے ہی کوئی بڑا جو ہے وہ ری ایکشن آ جائے. لیکن اس میں بھی سوال یہ ہے کہ ایک ایسے ٹائم میں جب اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان سے بہت سخت لڑائی چل رہی ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ وہ نواز شریف اور زرداری سے بھی جو ہے وہ لڑائی مول لے لے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. تو بہرحال میں نے آپ کو جو آپ کے سوالات ہیں، جو یہ کہ میں ان لوگوں کے ٹویٹس کا ذکر کیوں کرتا ہوں، ان کے ولاگس کا ذکر کیوں کرتا ہوں، ان کی خبروں کا ذکر کیوں کرتا ہوں. ہاں انصار عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انصار عباسی صاحب بھی ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خبریں دے رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ تو یہی کہے گی نا کہ مسئلہ نہیں ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کہے کہ مسئلہ ہے اور حکومت نوٹیفیکیشن نہیں کر رہی تو اس کا مطلب پھر تو ایک ایسا پاکستان کے اندر طوفان برپا ہو جائے گا. اگر کسی ایک بھی جرنلسٹ کو یہ بات بتا دیتے ہیں کہ تھرتھلی مچ جائے گی، پھر تو بہت سخت چیزیں خراب ہو جائیں گی. لیکن جو بات طلعت حسین صاحب کر رہے ہیں، جو ابصار عالم صاحب کر رہے ہیں، جو عصمت شرازی صاحبہ کر رہی ہیں، یا اس سے پہلے جو ندیم ملک صاحب نے کہا ہے کہ معاملہ آپ نے کنٹروورشل تو کر دیا ہے، اور ندیم ملک صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن، نقصان تو وہی ہے جو آلریڈی ہو گیا ہے. اور عصمت شرازی صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ جو اب دراڑ پڑی ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ اس دراڑ کو شہباز شریف اس کو کتنا پلستر کر پاتے ہیں اور اس کو ختم کر پاتے ہیں. لیکن مجھے بہرحال یہ تو پتہ ہے کہ نون لیگ کے پاس 2 ایسی شخصیات ہیں جو اس فاصلے کو کم کر سکتی ہیں، اور نواز شریف نہیں ہوں وہ شخصیت. وہ 2 شخصیات کون سی ہیں آپ کو پتہ ہے، اور میاں نواز شریف پہلے ہی ان کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ وہ مجھ سے بہت آگے نکل گئے ہیں. تو نون لیگ شریف خاندان کے پاس ایسی شخصیات ہیں جو اس فاصلے کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ایسے موقع کے اوپر ان کو اس حکومت کو گرا کے اور عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے عمران خان کو آنے دے گی؟ مجھے نہیں لگتا. تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے، اور شاید یہی کانفیڈنس ہے نواز شریف کو جس وجہ سے وہ اڑ گئے ہیں. اور وہ اڑے کسی اپنے آپ کہیں کہ اصول کے اوپر نہیں اڑے، وہ کوئی سول سپریمیسی کے لیے نہیں اڑے، وہ صرف اپنے جو بتایا جا رہا ہے کہ 1-2 بندے ایڈجسٹ کروانے کے لیے اڑے، اس کے علاوہ ان کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں اور جن میں ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں، تو اگر ان کو بھی ہم نے اپلائج نہیں کرنا تو کس کو کرنا ہے؟ میاں صاحب اپنے بندے لگوانے کے لیے اڑے ہیں، سول سپریمیسی کے لیے نہیں اڑے. اگر سول سپریمیسی کے لیے اڑے ہوتے تو 27 ترمیم میں 61 بار اٹھک بیٹھک نہ کرتے، غسل کر کے نئے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے پارلیمنٹ میں 27 ترمیم کو ووٹ دینے کے لیے نہ جاتے. تو یہ جناب صورتحال ہے، اور خبریں تو عاصمہ شرازی صاحبہ نے یہاں تک دے دی کہ میاں نواز شریف عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں. اب یہ بات بھی مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالنے کے لیے کی گئی، تاکہ اسٹیبلشمنٹ پہ ایک دباؤ پڑے کہ نواز شریف تو پھر عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہو گئے. تو یہ بھی ایک شاید اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھریٹ ہے. لیکن یہ جو بہرحال غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس کے بعد اتنا آسان تو نہیں ہے کہ فاصلے کم ہوں. لیکن پھر جو ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں.
اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.